اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس شخص کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین آ چکے ہیں، تو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ شخص پیروی کرتا ہے مؤمنین کے راستے کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کے راستے پر چلتا ہے، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے اس طرف جس طرف اس کا رخ کیا ہوا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ آج اس کا یہ پہلا درس ہے۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ آیتوں میں منافقین کی مذمت بیان ہوتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت کو ذکر کیا کہ وہ خائن لوگ ہیں، اور ان کی برائیوں کو ذکر کیا کہ وہ برے لوگ ہیں، پھر ان کی خفیہ مشوروں اور میٹنگوں کا ذکر کیا جو وہ اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف یا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو وہ مشورے کرتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی بری میٹنگوں کے ساتھ اچھی میٹنگوں کا حکم دیا، اچھے مشوروں کا حکم دیا کہ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ یہ اچھے مشورے ہیں کہ صدقہ کرنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی مشورہ کیا جائے، اور یا نیکی پھیلانے کے لیے اور برائی کو روکنے کے لیے کوئی مشورہ کیا جائے، یا اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی مشورہ کیا جائے، کوئی میٹنگ کی جائے، کوئی نشست رکھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مشوروں کا حکم دیا اور برے مشوروں سے منع فرمائے۔ گزشتہ اور اس سے پیوستہ جو درس تھا پچھلے سے پچھلا، اس میں منافقین کا ایک خاندان بنو عبیرک تھا، اس کا ذکر تھا کہ ان کے ایک آدمی بشیر ابن عبیرک نے چوری کا ارتکاب کیا، ایک صحابی کی گندم کی پوری بڑی بوری چوری کر لی جس میں ان کے ہتھیار بھی تھے، مگر خود کو اس سے بری الذمہ ثابت کرنے کے لیے چوری کا انکار بھی کیا، بلکہ اس چوری کا الزام ایک مخلص مسلمان لبید ابن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا، اور پھر وہاں سے اٹھا کے ایک یہودی پر لگایا، اور پھر اس نے یہ بھی بدبختی کی کہ معززین قبیلہ جو تھے، اپنے قبیلے کے جو بڑے شرفاء تھے، ان کا ایک وفد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا جس میں مخلص مسلمان بھی شامل تھے، تو اس وفد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی، یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ان کا آدمی بے گناہ ہے، اور جو رفاعہ اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے جن کی چوری ہوئی تھی، انہوں نے اس پر غلط الزام لگایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ظاہری حالات کے مطابق بشیر ابن عبیرک کو، منافق کو بے گناہ سمجھا، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹ دیا کہ تم اس طرح کیوں شرفاء پر غلط الزام لگا رہے۔ تاہم انہوں نے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر اس سازش کو بے نقاب کیا۔ اب وہ بدبخت منافق جو تھا بشیر ابن عبیرک، وہ چور تھا اور پکڑا گیا، اور اس سے مال بھی برآمد ہو گیا، اور وہ مال مالکوں کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ اب وہ منافق جو تھا شرم کے مارے، خفت کے مارے مدینہ سے بھاگ گیا اور اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اور کفار مکہ سے جا کر مل گیا۔ اور جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو انہوں نے اشعار کہے اس کی ہجو اور مذمت میں، اور اس عورت کے بارے میں بھی اشعار کہے کہ جس عورت نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی۔ تو اب بدنامی کے ڈر سے اس عورت نے بشیر ابن عبیرک منافق کو گھر سے نکال دی۔
اب اللہ کے نبی کی مخالفت کی سب سے پہلی سزا اس کو یہ ملی، اسلام کی مخالفت کی، کہ اس کو گھر سے نکالا گیا اور کوئی بھی اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کسی دیوار کے نیچے آ کے وہ مر گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے حوالے سے منافقین کی مذمت بھی بیان کی کہ اگر اس شخص میں انصاف کا مادہ ہوتا تو اپنے جرم کا اقرار کر لیتا اور حد سرقہ جو تھی اس کو قبول فرماتا، چوری کی جو حد ہے ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کو قبول کرتا اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جاتا، مگر اس نے غلط راستہ اختیار کیا اور بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سفارشی مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ وہ ایسے غلط لوگوں کی، خائن لوگوں کی حمایت کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو اس نے خراب کیا تھا اور ان کو کہا تھا دیکھو میں آپ کی برادری کا ہوں تو آپ مجھے جانتے ہیں، میں نے چوری نہیں کی، ان کو تیار کر کے لے آیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ ہر ایرے غیرے کی سفارش بھی نہ کیا کرو، سفارش پر اجر ملتا ہے، سفارش اچھی چیز ہے، لیکن پہلے یہ تو معلوم کر لیا جائے کہ یہ بندہ سفارش کا مستحق بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارے ہاں سفارشیں جو ہیں وہ پارٹی کی بنیاد پہ کی جاتی ہیں، ہماری پارٹی کا بندہ ہے تو ہم سفارش کریں، چاہے وہ اس عہدے کا اہل ہو یا نہ ہو۔ کتنے ہی نااہل لوگ جنہوں نے اس درجے کی تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی، اس شعبے کے لیے وہ سلیکٹڈ نہیں ہوتے، تو ان کو سفارش کے بیس پہ اس کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، پھر وہ جو حال کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال سفارش کے متعلق بھی ان سفارشی مسلمانوں کو جو سفارش کرنے والے تھے اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ ایسے غلط لوگوں کی حمایت نہ کیا کرو۔ پھر چونکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان سے بھی ظاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہ وہ لوگ آئے ہیں، شرفاء ہیں اور وہ کہہ بھی رہے ہیں اور یہ خود بھی انکار کر رہا ہے، حضور نے بھی حضرت رفاع، حضرت قتادہ جو مخلص صحابہ تھے جن کی چوری ہوئی تھی ان کو ڈانٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا اے میرے نبی کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، یہ قرآن اتر نہ رہا ہوتا، آپ کو وحی کے ذریعے ہم مطلع نہ کر دیتے، ہر واقعہ ہر بات ہم آپ کے سامنے لے آتے ہیں، تو یہ غلط لوگ اگر یہ وحی نہ ہوتی تو اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ بھی آپ کو اپنے ساتھ شامل فرما دیتے۔ تو مگر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر جو منافقین تھے ان کی بدبختی کو، ان کی شکاوت کو، ان کے دل کی سختی کو ظاہر فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد آج کی آیت میں مومنوں کو بھی خبردار کیا کہ وہ منافقوں کی چالوں میں آنے کی بجائے مؤمنین کے راستے پر چلیں اور مؤمنین کے، ایمان والوں کے راستے کے خلاف نہ کریں۔ چنانچہ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج کی آیت میں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ کی رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے کام، اللہ کے رسول کے قول، اللہ کے رسول کا فعل، اللہ کے رسول کا عمل، یہ سنت ہے، اسے سنت کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنتیں۔ اب سنت کی اہمیت کیا تھی، صحابہ کے نزدیک سنت کا مقام کیا تھا، درجہ کیا تھا، کہ ایک سنت عبادت ہوتی ہے کہ جو جس طرح نماز کی سنتیں ہیں، 4 سنتیں، 2 سنتیں مؤکدہ، غیر مؤکدہ، اور جس طرح نماز پڑھتے ہوئے اندر کچھ چیزیں سنتیں ہیں، سورہ جو ہے سبحانک اللہم پڑھنا سنت ہے، اور رکوع سجدے کی تسبیحات سنت ہے، جس طرح یہ سنتیں ہیں، ایک یہ سنتیں ہیں، یہ تو عبادت کی ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ایک حضور کی عادت تھی، اور عادت مبارکہ پر بھی ان میں سے بھی ہر چیز پر عمل کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام نے عبادت کے درجے کی جتنی سنتیں ہیں ان کو تو چھوڑا ہی نہیں، حضور کے ہر عمل کو دیکھا اور سیکھا اور اس پہ عمل کیا اور پھر امت تک پہنچایا۔ آج جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ۔ تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عادت، وہ سنت
جو عبادت میں نہیں تھی، آپ کی عام عادت تھی، تو اس پر بھی صحابہ نے عمل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات ہے کہ ایک دفعہ اپنی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس طرح راستے میں ایک درخت تھا، اور وہ جگہ جو ہے، اب درخت وہاں موجود نہیں تھا، پہلے کسی زمانے میں وہاں درخت ہوتا تھا، تو آپ اپنے اونٹ سے نیچے ہو کے گزرے۔ جو ساتھی تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں تو کوئی درخت بھی نہیں ہے، اور آپ اس طرح جھکے ہیں کہ جس طرح اوپر سے کوئی درخت کی شاخ آ رہی ہو۔ تو انہوں نے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل جو کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور یہاں ایک درخت ہوتا تھا اور اس کی بڑی شاخ یہاں سے گزر رہی تھی، تو جب حضور اونٹ پر بیٹھے تھے تو یہاں سے نیچے جھک کے آگے گئے۔ تو آج جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میرے دل نے چاہا کہ میں حضور کے اس طریقے پر بھی عمل کروں۔ آج اگر درخت موجود نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم حضور علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کریں۔ تو یہ صحابہ کے اندر جذبہ تھا۔ ایک صحابی تھے، وہ اس وقت کیسر و کسرا جو تھے، بڑی حکومتیں تھیں، ان سے بات چیت کرنے کے لیے جنگ سے پہلے بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ ان کے ٹیبل لگ گئے، سارے ان کے وزیر اور سونے چاندی کے وہ محلات، تو سارے وزراء کھانے پہ ہیں، تو صحابی بھی کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک لقمہ جو ہے وہ روٹی کا جب توڑ کے نوالا جو ہے ڈالنے لگے تو گر گیا، ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اب وہ صحابی نیچے اٹھانے لگے تو دوسرے نے کہا کہ یہ معذب لوگ ہیں، تو یہ کیا کہیں گے کہ نیچے سے لقمہ اٹھا کے کھا رہا ہے۔ تو عجیب جواب دیا اس صحابی نے، اس نے کہا کہ میرے نبی کا یہ سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی لقمہ گر جائے اور وہ پاک جگہ ہے، دسترخوان پہ گر جاتا ہے، دسترخوان ویسے ہی صاف ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے کھا لے، لیکن اگر نیچے بھی گر جاتا ہے تو اس کا وہ حصہ جو مٹی وغیرہ لگ گئی ہے اس کو اتار دیا جائے، باقی رزق کو کھایا جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے اکرام ہے، رزق ہے، اس کی توہین بے اکرامی نہ کی جائے اور اس کو کھا لیا جائے۔ تو اس لیے کیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اس کو اٹھایا، جھاڑا اور کھا لی۔ تو یہ صحابہ کے اندر جو ہے وہ جذبہ تھا۔ ہمارے ہاں تو جتنی رزق کی بے قدری کی جاتی ہے اتنی کس کی بے قدری نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو کھانا ہوتا ہے اسی کو جو ہے وہ جب دھویا جاتا ہے تو پورا سالن جو ہے وہ نالیوں میں پڑا ہوتا ہے، اسی کو اسی میں دھو دیتے ہیں، اور ٹکڑے اور ذرات جو ہوتے ہیں کھانے کے رزق کے وہ کہاں کہاں نالیوں میں اور کہاں کہاں بہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج امت کے رزق کو تنگ کر دیا۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمے کے بارے میں بھی یہ سنت بتائی کہ وہ بھی گر جائے تو اس کو بھی اٹھا کے جھاڑ کے صاف کر کے کھا لیا جائے صاف حصے کو۔ تو بہرحال یہاں بھی فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو مشاقت من یشاقق کے اندر جو ہے یہ دشمنی کو کہتے ہیں، ضد، اناد، بغض، پارٹی بازی، اس کو یہ کہتے ہیں مشاققت۔ تو یہ تمام بری صفات جو تھیں، کبھی صفات، یہ بشیر ابن مبارک جو منافق تھا اس پر صادق آتی ہیں، اور اسی کی طرف یہاں اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ اس شخص نے خود چوری کی، پھر دوسروں پر اتہام اور تہمت اور بہتان لگایا، اور آخر میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہو کر کفار مکہ سے جا ملا۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، کب؟ من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، ہدایت کا راستہ آشکارا ہو چکا ہے، سامنے آ گیا۔ اور ہدایت کا راستہ وہی ہے جس پر اللہ کا رسول چلے اور اس کے متبعین صحابہ چل رہے ہیں، اور جس کی طرف دوسروں کو بھی وہ دعوت دے رہے ہوں۔ یہ وہی ہدایت کا پروگرام ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا قرآن مجید کی صورت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے احادیث کی صورت میں، یہ تشریح اور توضیح ہے قرآن پاک کی۔ تو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی بیان فرمایا، اور اس طرح بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی،
کہ ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے بالکل واضح ہو گیا، جدا ہو گیا۔ پہلے کچھ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، حضور کو بھی فرمایا گیا کہ آپ اس سے پہلے جانتے نہیں تھے۔ پھر ہم نے وہی نازل فرمائی، قرآن نازل فرمایا۔ قرآن نے آ کر معاشرے کی تکمیل کی، معاشرے کی برائیوں کو ختم کیا۔ جو رسم و رواج لوگوں میں چل رہے تھے، قرآن مجید نے اس کو ختم کیا۔ شرک کی بٹھیوں سے نکال کر توحید کے میناروں پر کھڑا کر دیا۔ تو یہ سارا قرآن مجید کا کمال ہے، اللہ کی وحی کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا کمال ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی۔ تو اللہ نے اسی کو فرمایا سورہ بقرہ میں کہ آج قرآن کے آنے سے قد تبین الرشد من الغی، رشد ہدایت جو ہے غی یعنی گمراہی سے بالکل واضح ہو گئی، جدا ہو گئی۔ آج یہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، میں حلال حرام کو نہیں جانتا، اور سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں کر سکتا ہوں، حلال اور حرام کی تمیز میں کمانے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے ہر چیز واضح ہو گئی ہے، ہر چیز الگ الگ جدا جدا ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی اور اس کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کی سزا وہی ہے جو آیت کے اگلے حصے میں آ رہی ہے۔ اب سزا کی وجوہات کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی ہمیشہ اپنی قوم کی زبان میں ان کو دین کی دعوت دیتا ہے۔ نبی قوم کی زبان میں آتا ہے، اسی قوم سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں ایک زبان چل رہی ہو، نبی دوسری زبان سے بھیج دیا جائے اور ان کو وہ زبان کا پتہ ہی نہ ہو۔ خود اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول الا بلسان قومہ، مگر اسی کی قوم کی زبان میں سے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان پر واضح کر دے اور ان پر ہر چیز کو کھول کے رکھ دے۔ تو چونکہ ہر رسول اسی قوم کی زبان میں سے آیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے، کوئی اشتباہ نہ رہے تو کہ اللہ کے نبی کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ کوئی آدمی کہے جی وہ تو زبان ہی میری نہیں تھی، میں تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ تو اس لیے لہٰذا جب بھی کوئی نبی اپنی قوم کو انہی کی زبان میں سمجھانے کے لیے آیا تو پھر قوم کا کوئی آدمی دعوت کو سن کر انکار کرے تو وہ قطعی طور پر سزا کا مستحق۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ ہمارے اوپر اس وقت انگلش کا غلبہ ہے، ہر بندہ انگریزی انگریزی انگریزی، اور عام طبقہ 70-80% ملک کے جو لوگ ہیں وہ انگریزی کو نہیں سمجھتے، اسی لیے سکولوں کے نام جو ہیں وہ انگریزی پہ ہیں، اور دوائیوں کے اوپر تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اب دوائی کس کے لیے ہے کہ مریض اس تحریر کو پڑھے اور اس کے مطابق استعمال کرے، تو اب وہ تحریر انگلش میں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ کیا ہے۔ عدالتوں کے اندر جو کیس کے فیصلے ہوتے ہیں، جج فیصلہ لکھتا ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں، وہ فیصلہ بھی انگلش میں ہے۔ جو کیس چلا رہا ہے، جس کا کیس ہے، وہ جب نکال کے پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اس نے انگلش میں کیا بات لکھی ہے۔ اور اسی طرح کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم دوسری زبان میں کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے کم از کم ان جگہوں پہ جو ہے اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں انگلش سیکھی جائے اور فرانسیسی سیکھی جائے اور اس کے علاوہ چائنا کی زبان سیکھی جائے، زبانیں سیکھی جائیں، زبانیں سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں ان زبانوں کو استعمال کیا جائے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے، آپس میں ربط کے لیے ان زبانوں کو سیکھا جائے، لیکن اپنے ملک میں، اپنے اداروں میں، اپنے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں، اپنے معاملات میں جو ہے اپنی زبان کو رائج کیا جائے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، مگر اسی کی قوم کی زبان والا بھیجا۔ جہاں جس علاقے، جس برادری، جس قبیلے کے لیے، جس پورے ماحول کے لیے پیغمبر آتا تھا تو وہاں جو زبان بولی جاتی تھی اسی زبان کے اندر رسول آیا۔ وجہ یہی تھی کہ تاکہ کوئی شبہ نہ رہے، کوئی کل اللہ کے دربار میں یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو ایسی زبان تھی کہ جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتی ہیں،
سزاوار کر دیتی ہیں، سزا کی اللہ کے ہاں وہ اس پر لاگو ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ پیدائشی فطرت ہے، کسی کو دعوت نہ بھی پہنچے، کوئی ایسے پہاڑ میں کسی غار میں رہتا ہے، کوئی آدمی وہاں گیا ہی نہیں، اس کو دعوت دین پہنچائی نہیں، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ نے پیدائشی طور پر فطرت رکھ دی ہے انسان کے اندر، تو وہ اپنے فطرت کے اعتبار سے فیصلہ کرے کہ بھائی اتنا بڑا سورج جو صبح نکل رہا ہے یہ کون نکالتا ہے؟ کوئی ذات تو ہے جو نکال رہی ہے، یہ جو چاند آتا ہے، یہ جو میرے سامنے نظام ہے، تو یہ ساری فطرت کی چیزیں اس کو بتا دیں گی کہ اللہ کی قدرت موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ تو اس لیے پیدائشی فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ اس اعتبار سے بھی کوئی انسان سزا کا یا جزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دوسری چیز ہے ملائے اعلیٰ کے فرشتے، جو اللہ کے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں، فرشتوں کے بہت ساری کیٹیگریاں ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہر انسان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، یہ اعمال لکھتے ہیں۔ بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کے ذمے مختلف کام ہیں۔ بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو روح قبض کرنے والے فرشتے کے ساتھ رہتے ہیں، پوری دنیا میں ہر وقت انسانوں کی جان نکل رہی ہے تو وہ جو ہے گویا کہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کے اچھے طریقے سے روح نکالتے ہیں اچھے آدمی کی، برے کے ساتھ نکالتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ کوئی فرشتے جو ہیں وہ حاملین العرش ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہیں کھڑے ہیں، اسی کو عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بڑے فرشتے ہیں، جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ سور جو ہے پھونکنے والا، وہ منہ میں لے کے کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ کب حکم آئے گا اور میں اس کو پورا کروں۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو عبادات کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر وقت عبادت میں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کس میں ہے، وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ اور ملائے اعلیٰ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا اور بد دعا پہ لگا دیا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور غلط کاروں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے، یہ دوسری چیز ہے، جو اچھا کام کرنے والوں کے لیے دعا کریں گے، برا کام کرنے والوں کے لیے بد دعائیں کریں گے، لہٰذا یہ فرشتے بھی جزا اور سزا کا سبب بنتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تیسری چیز شریعت مکتوبہ ہے، جب یہ نازل ہو جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے والے جزا پاتے ہیں اور انکار کرنے والے سزا پاتے ہیں۔ یہ جو شریعت ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید لکھا ہوا ہے اور اس کی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ کی کتابیں بخاری، مسلم اور ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، اور یہ سارے کتابوں کا جو ذخیرہ ہے اس میں احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو شریعت مکتوبہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ نازل ہو گئی ہے، اب یہ ہمارے عمل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ شریعت کا مطلب یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اب عمل کرنے والے جو ہے، جو اس کی چیزوں پر عمل کریں گے وہ اللہ کے ہاں جزا پائیں گے، اللہ کے ہاں اجر پائیں گے، اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے، اور جو انکار کرنے والے ہیں، بد عمل ہیں، وہ اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ہوں گے۔ پھر چوتھے جردے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر ہدایت کا راستہ جو ہے واضح کر دیا، اور اس حجت کے اتمام پر بھی اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی نبی کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر نہیں چلتا، انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے لکھی ہیں کہ ان چار چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہے کہ وہ اپنے راستے کے لیے اچھے راستے کا چناؤ کرے، قرآن و سنت کو اپنا آئیڈیل بنائے، حضور علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کے دن رات متعین کرے، اپنے اتار چڑھو، اپنے جو ہے ہر چیز کو، ہر عمل کو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سامنے رکھ کے کرے کہ نبی علیہ السلام کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے، ان کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل اور ہیں انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کیے جائیں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے. یا اللہ یا اپنی شریعت جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ اپنا خصوصی کرم فضل اور یا اللہ عزت والے معاملات ہم سے فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کی بے برکتی اور نحوست سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ خوب جانتے ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.